بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور دنیا وہ ہمارے مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور ہم سب نے اس دنیا سے ایک دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا وہ اس بات کے لیے بھیجا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن مثال کے طور ہمارے جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں، اب ہمارے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، یعنی اس سے تو میرا کوئی مسئلہ بنے گا نہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہم اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں لیکن اللہ کو اپنا نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا مانیں کہ میرا رب میرا ہے اور میرے تمام مسائل کا حل اسی ذات کے پاس ہے، ہاں، تو اب تھوڑا سے دیکھ لینا چاہیے کہ جن سے ہمیں کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے ہاں کتنے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس سے تعلق بنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمارا ایک مسئلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بھئی اس سے میرا یہ ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس سے مجھے یہ مسئلہ بنانا ہے، ہاں، اس کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے ساتھ ہمارے سارے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں اور وہیں سے سب نے بننا ہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ ایسے نہیں ہے جس کا حل اللہ رب العزت کے پاس نہ ہو، یا اللہ رب العزت اس کو حل نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانا مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی دنیا کے اندر ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ اپنا تعلق بنانا چاہیں نا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، کچھ واسطے ڈھونڈنے پڑیں گے، کچھ پیسے لگانے پڑیں گے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس سے آگے آدمی کی شناسائی سی ہو جاتی ہے، پھر اتنا تعلق بن جائے کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے اور مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ ایک تو ہمارے سارے مسائل اس کے ساتھ، دوسرا اللہ ہمارے سارے مسائل حل کرنے کے لیے بھی تیار۔ دیر ہماری طرف سے ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنایا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں واقعات بیان کیے، ہے نا؟ اور یہ جو واقعات بیان کیے نا، وہ بھی اس لیے کیے کہ بھی دیکھو، ایسے نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے میں مسائل حل کرتا تھا اور تمہارے نہیں کروں گا، تمہارے بھی کروں گا۔ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، اور بیماری ایسی تھی کہ اس کو کوئی صورت علاج کی نہیں تھی۔ اب
حتیٰ کہ کرتے کرتے سب رشتہ دار سب چھوڑ گئے. ہاں اب ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تو بیماری پہنچ گئی، مجھے تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہ قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ رب العزت اس میں انسان کی تربیت کرتے ہیں. تربیت کیا مطلب کہ جیسے ایوب علیہ السلام کو بیماری پہنچی اور ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو ماں ہے، باپ ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، یعنی فکر مند ہے، اور میرے اگر مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ حل کرنا چاہتے ہیں. ان ماں سے بھی باپ سے بھی یا ہمارے ذہن میں جو بھی آئے، ان سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب جب انہوں نے اللہ کو پکارا نا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. کیا مطلب کہ جس طریقے سے میں نے اس کی دعا قبول کی تمہاری بھی کروں گا. اللہ ویسے کس سے نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں ہمیں. یا مثال کے طور اللہ رب العزت یہ نہیں کہ بھئی جنا ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. نہیں میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ایوب علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے تھے، میں نے اس کے مسئلے کو حل کیا تھا، تم بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، تمہارے مسائل بھی حل کروں گا. اچھا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو ان کی تکلیف تھی ان کو دور کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے جو ان کا سب کچھ جو نقشہ بگڑ گیا تھا، ان کے اہل و عیال سب کچھ چلے گئے، تو ان سب وہ اللہ نے سب دے دیے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس طریقے سے تم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تمہارے مسائل بھی حل ہوں گے. حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ کے اندر موت کے سارے اسباب ہیں، زندگی کا کوئی سبب نہیں ہے نا. یعنی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں. ایک ہے احساس کمتری. احساس کمتری اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، ہے نا، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے، خود اعتمادی نہیں رہتی ہے نا، ڈرتا ہے پتہ نہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے بیچارہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کو احساس کمتری کہتے ہیں. اس میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس برتری اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، سب سے اونچا سمجھنا، ہے نا، اور جس کو ایک درجے میں آپ تکبر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بس یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، نیچے والے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ بیچارہ بھی کچھ نہیں کر پاتا. احساس کمتری بھی مہلک اور احساس برتری بھی مہلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا میں دونوں کا علاج ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے. جب یہ اپنی آنکھوں میں چھوٹا ہوگا نا تو اس کے اندر وہ احساس برتری نہیں رہے گی، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. وفی اعین الناس کبیرہ، اور اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے.
جب لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنے گا ہے نا، تو اس کے اندر وہ جو احساس کمتری ہے نا وہ بھی نہیں رہے گی، نہ احساس برتری رہے گی نہ کمتری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں مانگی ہیں، ایسی دعائیں مانگی ہیں جس چیز کی طرف انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان پر کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا ہے، بیچارہ سوچتا ہے کہ کیا کروں، ہے نا، ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ ایسے حال میں جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی اور کوئی طرف سے امید کی کوئی کرن نہیں رہی، اس وقت فنادى فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کا اندھیرا الگ تھا، پھر رات میں اس کا اندھیرا الگ تھا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ تھا۔ اتنے اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، سمندر کی گہرائیوں سے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نا، اور سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھیں نا، انسان کو جب کوئی ٹوکر لگتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ میں پتہ نہیں کچھ عجیب سے لوگ الفاظ کہتے ہیں، وہ الفاظ زبان پر کہنا بھی مناسب نہیں لگتا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے شکوے کرتے ہیں۔ تو اللہ تو سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں، خطا مجھ سے ہوئی۔ اپنی چھوٹائی بیان کرنی ہے، اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی۔ اب جب اللہ کو پکارا نا تو فاستجبنا لہ، اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس غم سے، اس اندھیروں سے، یہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وہ جو ساری کی ساری نا امیدوں والی صورت تھی نا، اس سے اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ ساری امید والی صورتوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے نہیں ہے کہ یہ نجات یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، فرمایا ایسے ہی ہم مومنین کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیتے رہیں گے، بعد کے زمانے میں بھی دیتے رہیں گے، ہمارے زمانے میں بھی دیتے رہیں گے، اور ہمارے بعد بھی دیتے رہیں گے، جو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنانا، اللہ سے اپنا تعلق بنانا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسری جگہ وہ انہوں نے جو ہے نا اس کا زکریا علیہ السلام تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اب کرتے کرتے جو ہے نا ایسی حالت آ گئی کہ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے تو ویسے بھی سفید، سر کے بھی سفید ہو گئے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اتنا بڑھاپا آ گیا ہے کہ ہڈیاں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ کمزور ہو گئی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کی ہڈیوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جب کمزوری آ جاتی ہے گرتا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اگر تم اب گرے نا تو ایک نہیں 3-4 جگہوں سے تمہاری ہڈی ٹوٹے گی۔ تو انسان ہے جو ہے نا وہ ایسی حالت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں کی ہے، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اے اللہ تو میری ایسی حفاظت فرما جیسے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب بچہ پتہ نہیں کتنی دن میں کتنی مرتبہ گرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اچھا ان کی یہ حالت تھی۔
مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ اے اللہ میری تو یہ حالت ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ ہر طرف سے مایوسی ہے۔ ہم جب دعائیں کریں نا، دعائیں اللہ سے مانگیں تو اس میں ایسے ہی کریں کہ اے اللہ مجھے کہیں بھی سے بھی کوئی امید کی کرن نہیں ہے، لیکن اللہ تیری ذات سے میں مایوس بھی نہیں ہوں، ہے نا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اللہ فرماتے ہیں، ہم ہر خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس میں اب وہاں پر جب انہوں نے مانگا نا، ایک جگہ آتا ہے اس نے کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے جو ہے نا اچھی جو ہے وہ ذریت عطا فرما۔ ایک جگہ فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلے مت چھوڑ۔ تو جب مانگا اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ اب ہمیں کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا کہ بھی ہمارے اوپر بھی یہ حال آ سکتا ہے کہ ہماری اولاد نہ ہو رہی ہو، تو اللہ سے مانگو۔ اب ہمارا جو زمانہ آیا نا، ہمارے زمانے میں ہم کوئی شارٹ کٹ قسم کی چیز مانگتے ہیں نا۔ اب اللہ سے مانگنا سب سے بہترین علاج ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، ہے نا۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ انہوں نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کوئی تعویذ دے دے تاکہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایک تعویذ بھی دے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کے 2 پہرے دار بھی لگا لیتا ہوں، اور جب جیسے ہی نماز کا ٹائم آئے گا نا تو یہ پہرے دار تجھے ڈرنے مارنا شروع کریں گے کہ پڑھ نماز۔ یعنی ہمارے ہاں ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ جو ہمارے رب نے بتایا۔ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن نماز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ نماز کے اندر ہم جو ہے وہ یعنی اللہ نہیں ہوتے ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ ہماری نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے اور جس کے لیے پڑھتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اب اس کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان ہے، اس کی پوری محنت ہوتی ہے کہ یہ چونکہ اس کو سب کچھ نماز سے ملنا ہے تو یہ اس کی نماز درست نہ ہو، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کے اندر ہمارے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے، وہ کر لو، یہ کر لو، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن اس میں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ شیطان اپنی محنت کرے گا، ہے نا، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے۔ اب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر ایک تو ہم یہ ہے کہ بھئی کم سے کم یہ ترجمہ جان لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے کہ نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، پھر اس کے ترجمے کے دھیان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے اب پڑھتے ہیں،
اور فرمایا کہ اگر اس کا دھیان نہیں کر سکتے ہو تو آخری درجہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان کر لو۔ تو جب آپ اس کی کوشش کریں گے نا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا ایک ایسی طاقت ہے کہ اس نماز کے ذریعے یہ نماز آپ کی زندگی بنائے گی۔ مثال کے طور آپ برائیوں سے نہیں بچ سکتے، بریک نہیں لگ رہی ہے، اگر آپ کی نماز بن گئی نا تو نماز ایک برائی نہیں بلکہ تمام کی تمام برائیوں کے لیے بریک ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز برائیوں سے، فحش سے، منکرات سے روکتی ہے نا۔ کسی نے کہا کہ وہ فلاں ہے، وہ تو چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کی نماز عنقریب اس کو اس سے روک دے گی۔ تو ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنی ہے، اور جب آپ محنت کریں گے اللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ شیطان ہے، اس کو اصل میں یہ جو شیطان ہے نا، یہ ابلیس، یہ اس کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ تھا اور یہ بہت اونچے لوگوں میں تھا۔ اللہ نے حکم دیا اس کو کہ بھئی اس انسان کو سجدہ کرو۔ اب انسان کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ کرنے والا کون تھا، حکم دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کو اس نے نہیں دیکھا کہ بھئی کون مجھے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا بھی اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو چھوڑو گے تو زمین پہ آ جائے گی، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو دیکھیں گے آگ اوپر اٹھے گی۔ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں نا، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کسی سے بھی بہتر نہیں سمجھنا، اس لیے کہ پتہ نہیں ہماری موت کس حال میں آئے گی۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، چاہے وہ جس حال میں بھی ہے۔ تو اس نے شیطان، اللہ نے اس کو وہ کیا، جب اس نے انکار کر دیا سجدے کا، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تم نکل جاؤ، تم مردود ہو اور تم پر قیامت تک کی لعنت ہے۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا۔ تو اب وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان، ہمیں یقینی بات ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ یہ جو شیطان ہے نا، جب اس نے انسان کے ساتھ اس کی دشمنی ہو گئی تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ جب میں اس کو گمراہ کروں گا تو میرے لیے مجھے کچھ طاقت بھی دینی چاہیے، مجھے کچھ طاقت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں نے کثرت کی طاقت دی ہے، تم زیادہ ہوں گے اور انسان کم ہوں گے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، جب ہم اس سے زیادہ ہوں گے تو ان کو آرام سے گمراہ کر سکیں گے۔ دنیا کے اندر اگر 1 ارب انسان ہے نا تو 10 ارب شیطان ہیں۔ تو پھر اس شیطان کو یہ سوچ آئی کہ بھئی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کم لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو پھر اللہ سے کہنے لگا اے اللہ کچھ اور بھی طاقت دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم انسان کے جسم میں ایسے چل سکتے ہو جیسے انسان کے جسم کے اندر خون چلتا ہے۔ اب یہ خوش ہوا، اس لیے سوچا کہ جب مجھے یہ طاقت مل گئی، اب میں انسان کے جسم میں گھسوں گا اور اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالوں گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر اس کو میں گمراہ کروں گا۔ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ پٹیاں پڑھاتا ہے الٹی، یعنی جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا نا، جہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ شیطان جس کی ترغیب ہے
ایسے چیز کی طرف جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، چاہے یہ کاروبار کے اندر ہے، چاہے وہ نمازوں کے نہ پڑھنے کے اندر ہے، چاہے گھریلو زندگی کے اندر ہے، جہاں پر بھی آپ کو ترغیب مل رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، چاہے وہ صاف طریقے سے ہے، چاہے وہ ہیلوں میلوں کے ساتھ ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی ترغیب ہے۔ من الجنۃ والناس، شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے اللہ سے جب یہ مانگا کہ اللہ مجھے یہ طاقت دے، جب اللہ نے دے دی تو بڑا خوش ہوا۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جب اس کو اتنی طاقت مل گئی ہے تو اب یہ تو میری ساری کی ساری نسل کو برباد کر دے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ جب تو نے اس کو اتنی طاقت دی تو مجھے بھی تو کچھ دے، میں کیا کروں گا، میری اولاد کیا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں تو میں نے ایک ایسی چیز دی کہ شیطان کی ساری زندگی کی محنت تم 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہو۔ کہنے لگا اے اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا توبہ اور استغفار۔ انسان ہے، تم سے ساری زندگی غلطیاں ہوئی، اب تک کی ہماری ساری زندگی غلط گزری، اللہ کے احکامات ٹوٹے، نمازیں چھوٹی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ بقول مولانا احسان صاحب کے کہ ماضی تو ہر انسان کا داغدار ہوتا ہے، تو ہم میں ماضی میں ہم سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، جو گزشتہ زمانہ ہے اس میں پتہ نہیں ہم سے کیا کچھ ہوا، اب ہم توبہ کر لیں۔ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی اور اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ انسان کہتا ہے نا کہ اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اس کے جو الفاظ ہیں نا یہ ختم نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا پھر اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، انسان ایک مرتبہ خطا کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب شیطان اس کو پھر بہکاتا ہے، پھر بہکا کے پھر گناہ کرا دیتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتی ہو مجھ سے تو خطا ہو گئی، پھر اللہ کے سامنے اے اللہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی دوبارہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے، پھر معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اسی گناہ میں یا کسی اور گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ سے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو پھر خطا ہو گئی، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اب معاف کر دے۔ اللہ پھر بھی معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان مانگتے اور جو ہے نا وہ توبہ کرتے کرتے یہ تو تھک جائے گا، اللہ توبہ کو قبول کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے، اللہ قبول کرتے رہیں گے حتیٰ کہ مرتے دم تک۔ اس لیے تو یہ جو استغفار کثرت سے کرنا ہے نا اسی وجہ سے ہے کہ بھئی استغفار کرو، اور استغفار اور توبہ دونوں چیزیں ملا کے بس آپ کریں اللہ معاف کریں گے، کریں گے اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اتنے مہربان ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم نے نمازیں پڑھی اور ہم جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا نہیں پڑھ سکے، اے اللہ مجھ سے خطا ہوئی، اب صحیح نماز پڑھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت اچھی بات، وہ جو تم نے جیسے پڑھی میں نے قبول کر لی، آگے پڑھو، اچھی پڑھو۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، آخر میں دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز پڑھی ہے لیکن کہتا کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اے اللہ ان گناہوں کو معاف کرنے والا تو تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، مجھ پر رحم بھی فرما۔ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو نماز کے اندر کی کوتاہیاں ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی طرح متوجہ ہونا، اللہ سے اپنا تعلق بنانا۔ بس دنیا میں ہمیں جس کا ساتھ چاہیے اور جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے وہ ہمارے رب کی ذات ہے،
جو دنیا کے اندر بھی، موت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، سب میں اللہ ہی کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے حسبی اللہ لدینی، اے اللہ میرے دین کے لیے میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لما اہمنی، اے اللہ جن چیزوں نے مجھے غم اور پریشانی میں ڈالا اس کے لیے میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، اے اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ حسد کیا تو میرے لیے ان کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، اے اللہ جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا تو میرے لیے ان کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اے اللہ جو لوگ میرے لیے بری تدبیریں کرتے ہیں تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند الموت، یہ جو ساری چیزیں تھیں نا یہ دنیا کی تھی، آگے فرمایا حسبی اللہ عند الموت، اے اللہ موت کے وقت بھی کافی ہو جاتا، کہیں شیطان مجھے بہکا ہی نہ دے۔ اچھا پھر حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، اے اللہ جب قبر کے اندر وہ سوال ہوں گے نا اس وقت بھی میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند المیزان، اے اللہ نامہ اعمال جب تولیں گے تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند الصراط، اے اللہ جب پل صراط پر جائیں گے تو اس وقت تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو جا اور میں تیرے ہی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، تو عرش عظیم کا رب ہے۔ ہم عربی اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں نا تو یہ اردو اور پشتو میں تو یاد کر سکتے ہیں نا۔ اس میں اگر آپ اللہ رب العزت کو جیسے عربی آتی ہے نا، اللہ کو اردو بھی آتی ہے، اللہ کو پشتو بھی آتی ہے، اس لیے اللہ سے اپنی زبان میں مانگے، لیکن مانگے ضرور، اللہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا۔ دنیا کے لوگ وہ مانگنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ جس سے مانگیں گے اس کی نگاہ میں آپ کی قدر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نگاہ میں جتنا مانگتے رہیں گے آپ کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا بہت اونچی محنت ہے۔ یہ محنت ہے ہی اسی کے لیے کہ ہر انسان کو اللہ والا بنایا جائے۔ تبلیغ کی محنت کس کی تھی؟ پیغمبروں کی تھی۔ پیغمبر کون تھے؟ اللہ والے تھے۔ اور اس محنت کے اندر اتنی زبردست تاثیر ہے، جتنا انسان تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے باقی کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی جو زندگی ہے نا اس کے اندر علماء سے پوچھ کر ہم زندگی گزاریں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ حرام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی جو صاف حرام کر رہے ہیں نا ان سے بھی پوچھیں گے، وہ وہی نہیں کہتے بھی ہم حرام کر رہے ہیں۔ شیطان ہر ایک کو پٹیاں پڑھاتا ہے، نہیں جی تم جیسا حلال جو کماتا ہے کوئی بھی نہیں کماتا، ہے نا۔ اس لیے علماء سے ہم جو پیشے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کو جس طریقے سے کرتے ہیں اس میں ہم علماء سے رہنمائی لیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ علماء سے پوچھنے کے اندر بھی ہم ایسا کرتے ہیں، چلتے چلتے کوئی عالم جا رہا ہو، جی یہ ہے وہ، پتہ نہیں وہ بیچارہ اپنے کس سوچوں میں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو ہر بڑا مدرسہ ہوتا ہے اس کے اندر دارالافتاء ہوتا ہے جس کے اندر فتوے لکھے جاتے ہیں۔ ہم اپنا مسئلہ لکھ کے، مثال کے طور جی میں کاروبار کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں اور اس پہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کی رہنمائی چاہیے۔ اب وہاں جو وہ مفتی صاحبان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ کتابیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ساری تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ جو جواب ہے وہ تسلی بخش بھی ہوتا ہے۔ تسلی بخش اس لیے ہے کہ ان کا کام بھی یہی ہے۔ ہم وہاں نہیں جاتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے، اور چلتے چلتے کسی بھی شب جمعہ میں آئے، کسی بھی عالم کو پکڑا، جی مجھے بتاؤ، وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں، اب چلو بھی بتا دیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم علماء سے مسائل پوچھنے کے لیے جائیں گے، اب ہم دارالافتاء جا رہے ہیں کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے
کہ ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ یا اس طریقے سے ہمارے جو ہے معاملات ہیں، لین دین ہیں، ان میں علماء سے پوچھنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، حضرت جی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جو تسبیحات ہیں نا، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اگر اس کے اندر انسان کا دھیان جم جائے تو اسی کے بقدر اس کا دھیان نماز میں جمے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر دھیان نہیں آتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم تسبیحات کرتے نہیں ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر بے خیالی سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کا تجربہ کر لیں، آپ اس کو شروع کریں اور پھر اس سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، آپ کی اپنے اس میں دھیان آتا چلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت میرے محترم دوستوں، ایک عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے آسمان سے اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانے میں سے کچھ دعائیہ کلمات آپ کے لیے بھیجے ہیں خاص طور پر۔ کیا بھیجا؟ یا من اظہر الجمیل، اے وہ ذات جو خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے، وستر القبیح، اور خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ اللہ کی ذات کون سی ہے؟ خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے اور خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ اب اس میں ترغیب ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت جب خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور خامیوں کو چھپاتے ہیں تو ہمیں بھی خوبیوں کو ظاہر کرنا چاہیے، خامیوں کو چھپانا چاہیے۔ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کسی سے خطا ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو چھپانا چاہیے، ہے نا۔ کسی کی نیکی ہو، کسی کی اچھائی ہو، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے اخلاق ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ معاف کرے، اس وقت کچھ ہمارا ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے اس میں، یعنی اگر کوئی آدمی اچھائی کرتا ہے تو اس کو سب چھپاتے ہیں، اور اگر جو ہے نا برائی کرتا ہے تو اس کو سب اس کو ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ جو آدمی برائیوں کو پھیلائے، برائیوں کو ظاہر کرے اور خوبیوں کو چھپائے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست فرمایا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مکار دوست سے۔ مکار دوست کون ہے؟ فرمایا ارآ حسنۃ دفنها، نیکی دیکھتا ہے اس کو دفن کر دیتا ہے، وَإِرَّأَ سَيِّئَةً أَفْشَاهَا، برائیوں کو دیکھتا ہے اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ پھیلے گی۔ اب جب برائیوں کا تذکرہ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائیاں پھیلے گی۔ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کو عدم ذکر سے ختم کرو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ اب اگر ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں ہی کا تذکرہ ہوگا تو نتیجہ بھی برائیوں کا پھیلنا ہوگا۔ اس لیے اگر دیکھیں نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت معاف ہے، میری ساری امت معاف ہے الا المجاہرین، سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ یہ اعلانیہ گناہ کرنا یا گناہوں کا اعلان کرنا یا گناہوں کا تذکرہ کرنا اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ برائیوں کا تذکرہ کرنا،
اس لیے اس عادت کو ہم تبدیل کریں. کسی کی برائی کو دیکھا، پہلی بات یہ ہے کہ خود برائی نہیں کرنی ہے. کسی اور کی برائی کو دیکھا، اس کا تذکرہ نہیں کرنا. اور کسی کو اچھائی پر دیکھا، اس کا آپ تذکرہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو مثال کے طور، اب آپ خود سوچیں نا، ایک آدمی کی برائی کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ غیبت بنا، ہے نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا غیبت مت کرو. اب اللہ نے فرمایا کہ غیبت مت کرو، تو کیا مطلب؟ غیبت حرام. ہم نے اس کا تذکرہ کیا تو اس سے کیا ہوا؟ ہم حرام میں پڑے، اللہ کا حکم ٹوٹا، شیطان خوش ہوا. اگر آپ خوبیوں کا تذکرہ کریں، لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ، مثال کے طور آپ کے علاقے میں ایک آدمی نے جو ہے نا وہ زنا کیا، یہ کیا ہے؟ برائی ہے. اب آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر برا، آپ اپنی جگہ پر برے. ایک آدمی نے، دوسرا آدمی جو ہے وہ مدد کا محتاج تھا، اس نے اس کی مدد کی. مثال کے طور آپ کے محلے کے اندر ایک آدمی ہے، وہ اچانک بیمار ہوا، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی اور کوئی ٹائم بھی ایسا تھا کہ کوئی گاڑی میں ملنے کا امکان بھی نہیں تھا. آپ نے جلدی جلدی اپنی گاڑی نکالی، اس کو جلدی اسپتال پہنچایا. یہ اپنی خوبی کی، ایک اچھائی کی. اب اس اچھائی کا تذکرہ ٹھیک ہے، جس نے کی اس کے سامنے تو نہ کریں، لیکن دوسرے کے سامنے آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھائیوں کو پھیلا رہے ہیں. اللہ نے منافق اور مومن کی نشانی بیان کی قرآن پاک کے اندر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس چیز کے اندر؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منکرات کا حکم کرتے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے اچھائیوں سے روکتے ہیں. مومن کی نشانی بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی مددگار ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل دوسری طرف یہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ہمیں حکم ہے نیکیوں کا پھیلانا، نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا تذکرہ کرنا، برائیوں سے روکنا. اگر ہم برائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور نیکیوں کو چھپا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر منافقین کی خصلتیں ہیں. اس لیے میرے محترم دوست، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ اب آپ خود سوچیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ جس کی چیز کے تذکرے ہو رہے ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہم سب نادیدہ اس کے پھیلنے میں معاون ہیں. اور میرے محترم دوستو، تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ یا من اظہر الجمیل. وہ جب جو ہے نا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، تو یہ کراچی آئے تھے. عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو سارے کے سارے لوگ آ رہے تھے، ان سے ہاتھ ملا رہے تھے. ہاتھ ملا رہے تھے، جا رہے تھے، اور جو ہے نا وہ شیخ الحدیث صاحب کی زبان حرکت کر رہی تھی. تو مولانا احسان صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان سے جو ہے وہ بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ لوگ سب آپ سے ہاتھ ملا رہے تھے، آپ کی زبان حرکت کر رہی تھی، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، کہ اے وہ ذات جو خوبیاں ظاہر کرنے والے ہیں، خامیاں چھپانے والے ہیں. اللہ رب العزت کہ اب دیکھیں نا، سب ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ ایک عزت کا نقشہ ہے. تو یہ کیوں؟ اللہ نے میری خوبیاں ظاہر کی ہوئی ہیں لوگوں پر، اور میری خامیاں چھپائی ہوئی ہے، سب ہاتھ ملا رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی خامیاں چھپائی ہوئی ہیں. ہم سب نے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ نے ہمارے چھپائے ہوئے ہیں، اور ہماری خوبیاں ظاہر کی ہوئی ہیں. بھئی یہ شب جمعہ میں آتا ہے، یہ جی نماز پڑھتا ہے، یہ سے روزہ لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اللہ نے ہماری خوبیاں ظاہر کی، سب ہم سے ہاتھ بھی ملا رہے سب. اگر اللہ ہماری خامیاں ظاہر کرتے تھے،
جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو جو گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا، ایسے ہماری پیشانیوں پر لکھا ہوتا کہ اس نے جی ساری کی ساری زندگی میں یہ کیا یہ کیا. ہم سے ساری کی ساری دنیا نفرت کرتی. اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا. جب اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا تو ہمیں بھی لوگوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. اس سے خوبیاں پھیلے گی، اس سے خوبیاں پھیلے گی اور پھر خوبیوں کی ترغیب ہوگی، اور پھر اس سے جو لوگ خوبیوں کی طرف آئیں گے اس میں ہمارا حصہ ہوگا. اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کے سارے اعمال کی وجہ عمل کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. اب ہم کسی کی خامیاں چھپا رہے ہیں، خوبیاں ظاہر کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو. دعوت دے رہے ہیں، اللہ ہم سے. ہر چیز میں ہماری وجہ عمل اللہ کی ذات ہو، ہے نا. اور ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب اس سے خوش ہوگا کہ خفا ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آدمی ہر چیز میں کیا کرے؟ اللہ کو دیکھے کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے. اور میرے محترم دوستوں، آخر میں ایک اور چیز عرض کرنی ہے اور بڑی اہم چیز ہے، لیکن اللہ معاف کرے، کچھ ہماری عادت ایسی بن گئی ہے کہ جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو ایک ایک اٹھنا شروع ہو جاتا ہے نا. جتنا ذہن بنایا جائے اس کے لیے، شیطان ہمیں اس سے اٹھا دیتا ہے کہ جی فلاں کام ہے، جی آپ کو تو ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میرے محترم دوستو، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، دعوت والی محنت، یہ ہے ام الحسنات، ساری نیکیوں کی ماں. ہم سب ہر شب جمعہ میں سنتے ہیں، ہر شب جمعہ میں ہم آتے ہیں، مغرب کے بعد بھی بیان، عصر کے بعد بھی بیان، صبح کا بھی بیان. اس سب سے مقصد یہ ہے نا کہ ہماری زبان دعوت کے ساتھ عادی ہو جائے. دعوت یعنی دعوت کا دینا ہماری زبان پہ جاری ہو جائے. اب ہماری زبانیں اس اعتبار سے بس ایسی ہے جیسے بالکل اس پر بریک لگ چکا ہو نا. مثال کے طور ہم جو ہے نا آپس میں 4-5 ساتھی بیٹھتے ہیں. اب ہم آپس کے دوست ہیں، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن وہ دعوت والی بات نہیں رہے گی. تبلیغ والے ہیں، 5-6 تبلیغ والے ہیں، سب کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، سب اور بہت ساری باتیں کریں گے، دعوت کی بات اس میں نہیں ہوگی، اللہ کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہم اپنی جو ہے نا وہ بازاروں میں ہوتے ہیں، لوگوں سے مثال کے طور ہم سودا بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دعوت والی بات نہیں ہوتی. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، اس کو کہتے ہیں، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال تھا؟ فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تمہاری جان ہی نہ چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک ایسی گڑھن تھی نا، ایک ایسا غم تھا کہ بس ہر آدمی جو ہے نا اللہ والا کیسے بنے گا، کیسے اس کا تعلق اللہ سے بنے گا، کیسے یہ اوروں کو دین پر لانے کا سبب بنے گا. اب آپ خود سوچیں، جنگ کا زمانہ ہے اور صحابہ کرام نے ایک آدمی کو گرفتار کیا، حکم بن کیسان، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اب جب حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے آئے نا، تو اب جنگ کا زمانہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں ایک ایسا دشمن ہے جس نے کیا کچھ کیا ہے، آگے کیا کچھ کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اس کو ختم کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور اس کو دعوت دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں ہے کہ یہ جنتی کیسے بنے گا. اب دعوت دے رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں. اب جب کافی وقت گزر گیا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس چھوڑے، یہ ویسے بھی نہیں مانتے، اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کی. عمر لگے رہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب جب اسلام میں داخل ہوا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. یہ چیز ہمارے پیغمبر کے دل میں تھی
اور یہ چیز سارے انبیاء کے دلوں میں تھی، اور یہ چیز پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے اللہ رب العزت انسان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم اہدنا واہد بنا، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے ذریعے سے اوروں کو دے، وجعلنا سببا لمن اہتدی، اور اے اللہ جس کی ہدایت کا تو نے ارادہ کیا ہے مجھے اس کے لیے سبب کے طور پر قبول فرما۔ اب ہم اپنے محلے کے اندر ہونا، یعنی اس نے 4 مہینے نہیں لگائے، کاش اگر یہ 4 مہینے لگا لینا تو بس اس کی بھی زندگی بنے گی، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا یہ سبب بنے گا۔ میں کیسے اس کے ساتھ تعلق بناؤں، کیسے اس کو اللہ کے راستے میں وصول کروں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دوسرے سے تعلق بنانا، تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا کیا ہے، پیسے بھی اس پر خرچ کرنے چاہیے۔ یہ پیسے جائیں گے نہیں، ویسے نہیں جائیں گے۔ بہت پرانی بات ہے، جو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا ایک آدمی تھا، اس کو میں نے جو ہے نا ارادہ کیا کہ بھئی اس کو میں اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکالوں گا۔ کہنے لگا اس کے ساتھ میں نے تعلق بنایا، یعنی اس زمانے میں بہت ارزانی سی تھی، مہنگائی نہیں تھی، تو کہنے لگا اس کے بعد میں کبھی اس کو میں نے چائے پلائی، کبھی اس کا اکرام کیا، کبھی کہنے لگا اس کے ساتھ وہ پیسے بھی میں لکھتا رہا کہ میرا خرچہ کتنا ہو رہا ہے اس پر۔ کہتے جب میں نے 35 روپے پورے کیے نا تو وہ چلا گیا اور 4 مہینے اس نے لگا لیے۔ وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا کہ بھئی جو ہے نا کیا ہے، پہلے دل لو پھر دل لو۔ کسی کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکالنا ہو تو ایسے نہیں کہ ہماری تقریروں سے کوئی نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ ہمیں تعلق بنانا ہے۔ اس کا ہم نے دل لے لیا نا، پھر دل لینا مشکل نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں بناتے، دنیا کے تعلق بہت بناتے ہیں، دنیا کا تعلق بہت بناتے ہیں اور بڑے سوچتے ہیں اس کے لیے۔ یہی سوچے ہمارے دین کے لیے ہو جائے، ہے نا۔ تو کہنے لگا وہ چلا گیا، 4 مہینے لگائے، اس کے 2 چلنے لگے، پھر اس نے بیرون کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی تشکیل امریکہ ہوئی، اور اس وقت امریکہ کا ڈرافٹ جو ہے وہ 35,000 تھا۔ کہنے لگا میں نے 35 روپے خرچ کر کے 35,000 کا اجر لے لیا۔ لیکن یہ تو اس کی بات ہے کہ 35,000 کا اجر لیا، لیکن 35 کا بھی نہیں لیا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں وہ کتنے تبلیغ کی محنت پر لگائے گا، پھر اس کی وجہ سے کتنی ہدایتیں پھیلے گی، اس سب میں اس کا اجر ہوگا جس نے اس کو تیار کیا ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، خیر لک من حمر النعام، فرمایا یہ تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے، سرخ اونٹ اس زمانے کی سب سے قیمتی مال تھا، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ آج ہمیں سوچنا یہ چاہیے، ہم سب نے بھی تبلیغ کے کام میں وقت لگایا، 4 ماہ لگائے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے لگائے، اتنے عرصے کی تبلیغ کی محنت سے میں نے کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ ہم اپنے محلے میں اس کا محاسبہ کریں، بھئی ہم نے 1 مہینہ گزرا، اس 1 مہینے کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا، 4 ماہ کتنے لوگوں کے لگوائے۔ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے ہم اپنی مسجد کے اندر ہر مہینے تاریخ مقرر کریں کہ بھئی اس تاریخ کو ہمیں 4 مہینے کی جماعت تیار کر کے بھیجنی ہے۔ تاریخ مقرر کی اور اس کے بعد اس کے لیے محنت شروع کی، سب پرانے ساتھیوں نے مل کر، اور اس کے بعد جب محنت کریں گے، تعلق بنائیں گے ایک ایک پر، میرے محترم دوستو، ایسی ہماری مسجدوں کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی کہ ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں لوگ نکلنے والے بنیں گے۔ پھر جو 4 مہینے کے لیے نکلیں گے نا، یہ صرف 4 مہینے نہیں، پھر انہی کو دیکھیں گے بیرون کے لیے بھی جا رہے ہوں گے، انہی کو آپ دیکھیں گے ساری زندگیوں کے فیصلے کریں گے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اس کی فکر پیدا کرنا، اور اس کے لیے میرے محترم دوستو ہر محلے سے 4 ماہ کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی 4 مہینے کا ارادہ کرتا ہے نا، شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، اور اس طریقے سے اس سے بہت سارا وقت ضائع کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے مولوی عظیم صاحب اکثر آپ سے کہتے ہیں نا
کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی وہ ہے جو آدمی جلدی کر لے، جتنا جلد کریں گے اتنا ہی اجر بڑھے گا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے خود سنا تھا کہ جو تبلیغ کی محنت میں آج لگے گا نا، آج تو جو کل لگے، آئندہ کل لگے گا، وہ اس کے اجر تک نہیں پہنچ سکے گا، اور جو گزشتہ کل لگا ہوگا وہ یہ جو آج والا ہے یہ گزشتہ کل والے کے اجر تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان ہمیں ڈھیل دیتا رہے اور ہم بھی جو ہے نا اپنے ارادوں کو سست کرتے رہیں، میرے محترم دوستو بہت دیر ہو گئی، اور جتنی دیر ہو گئی اس پر استغفار، اور اب ہم تیار ہو جائیں کہ میں انشاءاللہ نقد 4 ماہ کے لیے تیار ہوں، اور اگر چلہ رہ گیا ہے بھئی مہینے کا، سال کا آخر ہے، یہ 2 مہینے ہیں، اس لیے جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں وہ بھی نقد تیار ہو جائیں سالانہ چلنے کے لیے، اور جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ کھڑے ہو جائیں نقد 4 ماہ کے لیے۔ جی بھائی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو قبول فرمائے جی۔